دیے گئے. مجھے دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، اپنی ذاتی زندگی دینی بناتے ہوئے یہ دین گھر گھر در در، مارکیٹ میں ہر دکان والے کے پاس، ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں. اللہ پاک تمہیں ان ساتھیوں کو جزائے خیر دے. پورا ہمارا یہ صوبہ ہے نا کرناٹک، اس کرناٹک میں ضلع کتنے ہیں، تحصیلیں کتنی ہیں، گاؤں کتنے ہیں، آبادی کتنی ہے، مسجدیں کتنی ہیں. ماشاءاللہ ایسی سارت. اور پھر 3 دن کی جماعتیں کس رخ پر، چلے کی جماعتیں کس رخ پر، 4 مہینے. ماشاءاللہ ایسی ایسی جگہ ملتی ہے. ابھی مولوی صاحب نے بتایا، مولوی ابوبکر صاحب نے، یہ دعوت کی برکت. اللہ ہمیں کام کو صحیح طریقے سے عظمت کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک آدمی کی زندگی بہت غلط، ایسے ایسے کام کرتا تھا. اس کے پاس جماعت گئی، تھا بیچارہ مسلمان، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا. جماعت والوں نے پیار سے، محبت سے، حکمت سے بات کی، اس کی تشکیل کی. یوں کہتے ہیں کہ اس گاؤں میں وہ پہلا آدمی ہے جس نے اللہ کا گھر دیکھا. رمضان میں عمرہ کیا، اور رمضان میں عمرہ کرنے والا ایسا ہے جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو. اب یہ تو میں تمہیں ہمارے یہاں کی سنا دوں. ہمارا ایک ساتھی جا رہا تھا، وہاں بہت بڑا مندر تھا، وہاں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے ان کو سلام کیا. تو یہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ آدمی اور یہاں. دوسرے دن، بھائی تم کون ہو، یہاں کیسے ہو؟ جی ہم تو فلاں علاقے کے ہیں، محنت مزدوری کو آئے تھے، تو اب میں یہاں کی رکھوالی کرتا ہوں. کس کی؟ مندر کی. مسلمان تھا. ساتھیوں نے اس کو سمجھایا کہ کتنے آدمی ہو تم؟ تو اس نے کہا ہمارے علاقے سے تو 400 آدمی یہاں ہے. اللہ اکبر، تعجب پڑ گیا. بھائی ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی رکھوالی کے لیے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے گھر کی رکھوالی کے لیے پیدا ہوئے تھے. ساتھیوں نے سمجھایا. 40 ساتھی جمع ہوئے، 4 مہینے چلے کی تشکیل. اللہ نے ایسا کام دیا. تو میں کہہ رہا تھا زندگی کے دن 5، قیامت کے سوال 5. یہ ساری دنیا جتنی نظر آ رہی ہے اور جو ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، ساری دنیا کا خلاصہ 5. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد. تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جس دنیا پہ لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، جھوٹ، سود، ظلم، ستم، کیا نہیں ہو رہا ہے دنیا میں.
فرمایا 5 چیزیں ہیں: کھیل، تماشا، فیشن، فخر و غرور. تم چھوٹے باپ کے، ہم بڑے باپ کے، تمہارا رنگ ایسا، ہمارا رنگ ایسا، تمہاری برادری ایسی، فخر، تمہارے اتنے لڑکے، ہمارے اتنے لڑکے، تمہارے اتنے مکان، ہمارے اتنے مکان، تم کرائے میں رہتے ہو، ہمارا دار. کہ اس سب کے بعد قرآن کہتا ہے یہ سارا ایسا ہے جیسے بارش، کہ جب بارش برستی ہے تو وہ دانہ جو بویا گیا ہے وہ کوپل کی شکل میں باہر آتا ہے، بڑھتے بڑھتے پودا اور درخت بنتا ہے، پتے آتے ہیں، ڈالیں آتی ہیں، پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں. یہی درخت جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے تو ایک ہی ہوا میں سارا درخت ننگا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ یہ بچہ جو آج پیدا ہوا ہے، اب گھٹنوں کے بل چلا، پھر اپنے پیروں پر چلا، جوان ہوا، شادی ہوئی، بڑھاپے کی طرف چلا، ایک دن اعلان ہو گیا کہ بھائی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فجر. پھر آگے فرمایا تو ایسی ہے، اصل تو ہے آخرت، یا تو عذاب علیم ہوگا یا مغفرت ہوگی اور اللہ راضی ہوں گے. کب؟ اگر ساری عمر انہی 5 چیزوں میں لگائی، نہ دین کا، نہ ایمان کا، نہ امت کا کوئی فکر نہیں، نہ اپنا دین سیکھ رہے ہیں، نہ اپنے دین پر چل رہے ہیں، نہ جان مال دین کی محنت پر لگا رہے ہیں، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، وفی الآخرۃ عذاب شدید، مرتے ہی عذاب شروع ہو جائے گا. اور اگر بھائی ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہمارے ذمہ اپنا دین سیکھنا بھی ہے اور نبی کی نیابت میں آپ کے دین کی محنت بھی کرنی ہے. تو اگر بھائی کھائیں گے بھی، کمائیں گے بھی، شادیاں بھی ہوں گی، لیکن وہ 5 سوالوں کا جواب تیار کرنا ہے. اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، 5 دن کی زندگی، 5 سوالوں کا جواب، اس کے لیے 5 نمبر دیے. پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، چوتھا اقرار مسلم، 5واں اخلاص نیت. ان نمبروں کو لے کر کہ سب سے پہلے اپنے اندر میں ایمان کی حقیقت، اپنی نماز صحیح، اپنا دین سیکھنا ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، ہر حق والے کا حق پہچان کر ادا کرنا ہے. 5 دن کی بات ہے، اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. اپنی زندگی میں یہ 5 نمبر چلتے پھرتے دعوت دیتے ہوئے، اور ہر ایک کی زندگی ان 6 نمبروں پر آ جائے، ہر ایک 6 نمبر کے ذریعے. اور 6 نمبر ہیں کیسے؟ کہنے تو بہت مختصر، جیسے کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا، کھجور کی گٹلی کتنی بڑی ہوتی ہے، ایک پورے جتنی ہوتی ہے، لیکن اس کو کھیت والے نے، باغ والے نے زمین میں ڈالی، اللہ نے اس کو درخت بنایا. اس درخت پر کتنی کھجور ہیں، ہر کھجور میں گٹلی، یہ ساری گٹلیاں پھر بوئی گئی، ہر کھجور پر پھر کتنی کھجور ہے.
کہ نسلوں کی نسلوں تک کھاتے رہیں گے ایک کھجور کی گٹلی پر. اسی لیے یوں کہا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، ہماری زندگیوں میں دین آئے، ہم بے دینی سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے حکموں کے توڑنے سے بچ جائیں اور اپنی زندگی بناتے ہوئے ہر ایک کی زندگی دین پر آ جائے. اس کے لیے ان 5 نمبروں کی دعوت کو لے کر گلی گلی، محلہ محلہ، شہر شہر، صوبہ صوبہ، ملک در ملک اور عالم کی 4 سمتوں میں اس کی دعوت کو لے کر پھریں گے. کہو انشاءاللہ. یہ کام ہم کو ایسا دیا. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کو مولانا الیاس صاحب نے مرنے سے پہلے آخر وقت تھا بلایا. یوسف یہاں آؤ، دیکھو ہم تو جا رہے ہیں، اب یہ کام ہے، اگر کام کو کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا. جیسے کھیل ہوتے ہیں، کھیل شروع بھی ہوتے ہیں، کھیل ختم بھی ہوتے ہیں. اور آگے فرمایا یاد رکھنا جو طریقہ بتایا ہے کام کرنے کا، عمومی گشت 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کر کے، مہینے کے 3 دن ہفتے کی تعین کے ساتھ، سال کا وقت لگانا، اپنی مسجد کے 2 گشت، ایک اپنی مسجد کا، ایک دوسرا گشت، دوسرے میں صبح و شام کی تسبیحات، تعلیم فضائل اعمال اور فضائل صدقات کی. اگر یہ اہتمام سے کرتے رہے تو سب سے پہلے اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو محنت کرے گا سب سے پہلے تو ہم ہدایت کا نور اس کو دیں گے. پھر جب یہ اس محنت کو صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، کہ بھئی 3 دن تو مہینے کے لگاتے ہیں لیکن 20 سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے، 20 سال سے 3 اب تو تقاضے بہت ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ کے جو گاؤں ہے نا، کریے. آدمی کو اپنی دولت کا پتہ نہیں چلتا. ہسپتال میں جاتے ہیں نا، کسی کی آنکھ پہ پٹی، کسی کے نظر لٹک رہا ہے، کسی کی ماں رو رہی ہے، اس وقت اے اللہ تیرا شکر ہے. آدمی کو اپنی تندرستی کا احساس ہوتا ہے. میرے دوستو، ہم مسجدوں میں ہیں، ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، تسبیح تلاوت کرتے ہیں. اپنے بھائیوں کے پاس گاؤں میں جائیں تو جیسے میں نے کہا کلمہ یاد نہیں، نماز نہیں جانتے. ہم ایک مرتبہ امریکہ میں تھے، ایک جگہ سے جا رہے تھے تو گاڑی والے کا مول صاحب یہ بلڈنگ دیکھ لو. میں نے کہا بھائی تیری بلڈنگیں بہت دیکھی امریکہ کی، مجھے کیا دیکھنا ہے؟ کہ نہیں مجھے کچھ کہنا ہے. اس نے کہا اچھا بتاؤ. کہنے لگے کہ ہماری مسجد کے دوسرے گشت کے لیے کئی مہینے تک ہم اس علاقے میں آئے کہ کوئی بھائی مسلمان بھائی ملے تو اس سے بات کریں. کئی مہینے، لیکن کوئی ملتا ہی نہیں. ایک دن ہم کھڑے تھے، گشت پہ آئے تھے، ایک ٹیکسی ڈرائیور آیا. اس نے یوں کہا کہ بھائی میں بہت دنوں سے تم لوگوں کو دیکھتا ہوں، تم کیا چاہتے ہو؟ بھائی ہم تو کچھ بھی نہیں چاہتے، کوئی بھائی ہمارا ملے تو اس سے. تو وہ ہم کو اس بلڈنگ میں لایا تھا اور ایک بھائی کی ملاقات ہوئی، اس سے بات چیت ہوئی. اس نے کہا
اس بلڈنگ میں 300 فلیٹ مسلمانوں کے ہیں. پھر جو دوسرے کشمیریوں کے پاس جاتے رہے، ملاقات کرتے رہے، وہی اسی بلڈنگ میں 5 وقت کی نماز جماعت سے، 5 عمل مسجد میں، اور اسی کے نتیجے میں 3 دن سے لے کر 3 چلے تک کی تشکیل. یہ جو ہمیں اللہ نے مسجد وار کام دیا ہے معمولی بات نہیں. اور ماشاءاللہ، لیکن اب جیسے یہ مجمع ہے، گاؤں میں دیہاتوں میں اگر جاؤ، قریوں میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ محنت ایسی دی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر چیز اپنی محنت سے جڑی ہوئی ہے. زمین سے پیداوار لینی ہے تو محنت کرنی پڑے گی، دکان سے پیسہ کمانا ہے محنت کرنی پڑے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ زمین سے پیداوار لینے کے لیے محنت صحیح ہو. بویائی کے وقت میں بیج بونا، کھاد دینے کے وقت میں کھاد دینا، پانی دینے کے وقت میں پانی دینا، پھر اس کی رکھوالی کرنا، جانوروں سے، چوروں سے، ہر ایک سے اس کی حفاظت کرنا. یہ اگر صحیح محنت ہوتی ہے تو آج تک دنیا کتنا غلہ کھا چکی، کتنے پھل کھا چکی، کتنے میوے کھا چکے. میرے دوستو، ایسے ہی ہماری دین کی محنت اپنے صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ، اور اپنی وقت کی قربانی بھی. بھائی 20 سال ہو گئے، 3 دن تو دے رہے ہیں، اب تو تقاضے زیادہ ہیں، 10 دن ہو، 2.5 گھنٹے تو دیتے ہیں. نہیں بھائی، بہت وقت ہے، 6 گھنٹے کر دیں، 4 گھنٹے کر دیں، 8 گھنٹے کر دیں. جب قربانی دیں گے، اس محنت کو کریں گے، تو سب سے پہلے تو اللہ پاک ہم کو، پھر جب ہم چلیں گے تو یہ روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے، سورج ہے نا، سورج جب نکلتا ہے بالکل پیلا ہوتا ہے، ٹکیا ہے نہیں، تھوڑی اس میں سرخی ہوتی ہے. لیکن کیا قصہ ہے وہ تو بتاؤ. میری توجہ بڑھ جاتی ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا، کوئی اس کو دیکھ رہا. کوئی بات کہنی مجھ سے کہنی ہو تو تم مجھ سے کہہ دو. نہیں اتنا ہاں، اس لیے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوگا. کیا کہہ رہا تھا؟ سورج والشمس تجری لمستقر لها. سورج اپنے ٹریک پر چلتا ہے، وہ جب چلتا ہے تو سب سے پہلے اس کی روشنی بڑھتی ہے، وہ پیلا پن دور ہوتا ہے، سرخی دور ہوتی ہے، اور چمکتا جتنا چلتا ہے اتنی روشنی بڑھتی ہے. اور خود کی اس کی روشنی بڑھنے کے ساتھ اس کی وجہ سے گاؤں دیہات شہر سب روشن ہو جاتے ہیں. اور خود روشن، اور کتنا روشن کہ دوپہر کو 12 بجے تک کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا ہے نہیں. کیوں؟ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، طے کر دیا مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں جانا ہے. اور روزانہ کا غروب کس وقت ہوگا، صبح صادق کب ہو، برابر سیکنڈوں کے ساتھ، سیکنڈوں اور منٹوں کے ساتھ ساری دنیا کا اجالا بھی، سارے دنیا کے کام دھندے بھی سورج کے چلنے کے. لیکن جب یہ اپنی ٹرک بدل دے گا،
مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بتلائی ہے اس میں ایک علامت یہ بتلائی کہ سورج مغرب سے نکلے گا کہ کیا ہوگا؟ اذا السماء انشقت دکت الارض دکا دکا یسألونک عن الجبال وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، آسمان ٹوٹے گا، زمین پھٹے گی، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑیں گے، دنیا درہم برہم ہو جائے گا۔ کاہے پر؟ سورج نے اپنی ٹرک بدل دی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس امت کو ایک راستہ دیا گیا، اس کو بھی چلنے کے لیے ٹرک دیے گئی۔ تم بندے اللہ کے ہو، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمہارا کام یہی ہے، تمہاری اپنی ذاتی زندگی دینی اور تمہارے ہاتھوں گلی میں، محلے میں، شہر میں، ہر جگہ دین زندہ ہو۔ اخرجت للناس، تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ جب اسے امت نے ایک دفعہ، ایک حدیث ہے بہت سخت وعید ہے، اذا تبایعتم بالعینہ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ فَتَرَكْتُمْ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ، اور کما قال ہے، جب تمہارا لین دین، جب تمہارا خریدنا بیچنا شریعت سنت کے خلاف ہوگا، زمینوں کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، بیلوں کی دم پکڑنے والے بن جاؤ گے، جس کام کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہ کام چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ دنیا کی ساری قوموں میں سب سے زیادہ ذلیل تم ہو جاؤ۔ ہاں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کا علاج اور راستہ بھی بتایا۔ وہ ذلت عزت سے نہیں بدلے گی، وہ خرابی اچھائی سے نہیں بدلے گی، وہ اللہ کی ناراضگی اللہ کی رضا سے نہیں بدلے گی جب تک کہ تم دوبارہ دین کی محنت پر پلٹ نہ ہو۔ اس لیے 1400 سال کے بعد، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ، اس کے بعد جو امت نے اس محنت کو چھوڑا اور امت گرتی گئی، جو امت آئی تھی کہ اس کی زندگی کو دیکھ کر دوسرے ایمان پر آویں، اس کی سچائی کو دیکھ کر جھوٹے جھوٹ چھوڑے، اس کی نمازوں کی پابندی کو دیکھ کر لوگ نماز کی طرف آئے، جس امت میں یہ تھا اب اس کے اپنے ہی کلمے کے لالے پڑ گئے، اس کی اپنی ہی مسجدیں۔ یہ مولوی صاحب بتا رہے تھے ہم کو، مولوی صاحب یہ مسجد 200 سال تک ویران رہی، یہ مسجد اتنے سال تک، اب پھر یہ بتا رہے تھے اللہ کا شکر ہے یہاں بھی 5 وقت کی نماز اور دعوت کا کام، گشتیں بھی، تعلیم بھی، جماعتیں بھی، یہ کیسے ہوا کہ اپنے کام پر واپس آئے تو جو مسجدیں 200 سال 200 سال تک اللہ نے اس کو آباد کیا، اللہ نے کام دیا،
لیکن شرط ہے مسجدوں میں کیا کرنا وہ بتا گئے ہیں. تعلیم، گشتیں، ملاقاتیں اور اپنی ذات سے ہر ایک اپنی قربانی، نتیجہ اللہ لاتے ہیں. ایسی ایسی جگہ اللہ اکبر میں تمہیں کہاں کہاں کی طرح. ایک جگہ تو میں نے مستورات میں بیان کیا وہاں امریکہ میں، دوسرے دن پھر بیان تھا تو میں نے کہا بھئی کل تو یہاں بیان کیا. میں نے کہا نہیں مول صاحب. ارے میں نے کہا دیکھو یہ فضائل کی کتاب رکھی ہے، یہ دلائل الخیرات ہے. کہہ رہے مولوی صاحب ہم 6 بھائی ہیں اور 6 کے گھر ایک لائن میں ہے. جس گھر میں بھی جاؤ گے یہ فضائل کا سیٹ، یہ قرآن، یہ کتاب. پھر اس نے عجیب بات سنائی. اللہ اکبر. کہنے لگا میری اہلیہ کی ایک سہیلی ہے لیکن بہت دور رہتی ہے، روزانہ اس کا آنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کسی کو آنا ہو تو پاس بنانا پڑتا ہے اور آنا مشکل ہے، کام کرنا ہے. کہنے لگا کہ ہماری قسمت اللہ نے ایسی اچھی بنائی ہے کہ ہمارے شہر میں لوکل فون جو ہے وہ فری ہے، لوکل فون کے کوئی پیسے نہیں. روزانہ میری بیوی اور اس کی سہیلی انہوں نے طے کیا ہے یہ یہاں فون اٹھاتی ہے، وہ وہاں فون اٹھاتی ہے. 1 گھنٹے تک وہ فون پر قرآن پڑھتی ہے، یہ سنتی ہے، یہ پڑھتی ہے، وہ میں تو حیران رہ گیا، میں نے سر پکڑ لیا. یا اللہ ہمارے یہاں سے تو فونوں پر لڑکے لڑکیاں کیا کرتے ہیں، کتنی برائیاں، کتنے گناہ، اور پھر اس کے اندر کیا کیا دیکھتے ہیں. امریکہ میں فون سے قرآن زندہ ہوگا. یہ محنت اللہ نے یہاں سے چلائی. اس لیے اللہ پاک جو ہے جب نعمت کی قدر کرتے ہیں تو اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں، جب ناقدری ہوتی ہے تو اللہ نعمت دے دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. ایک بیٹے کی دوستی ہو گئی بوڑھوں سے. حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے بڑے پیغمبر تھے، کتنی محنت، 950 سال تک ایمان کی دعوت. لوگوں نے بہت ستایا، پتھر مارے، کیا کیا کیا، لیکن چونکہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ذمہ داری ہے. یہاں تک کہ اللہ پاک نے کہا کہ تم کشتی بناؤ تو لوگوں نے بہت مذاق اڑایا. کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کہ سیلاب آنے والا ہے. کہ سیلاب کہاں سے آئے گا؟ کہ تنور میں سے. ہو آج تک تو سنا تھا تنور میں سے آگ آتی ہے. لو نبی نوح تو یوں کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. ان تسخروا منا فانا نسخر منکم. کبھی کی راتیں بڑی، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی، کبھی کے دن بڑے. آج تم ہنس رہے ہو. جب ہم محنت کریں گے، قربانیاں دیں گے، مجاہدہ کریں گے، تمہاری طرف سے آنے والی تکلیفوں کو اللہ کے لیے جھیلیں گے. وہ دن دور نہیں کہ اللہ پاک پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ الگ. کشتی بنائی، ہر مخلوق کا ایک جوڑا لے. بیٹے سے بھی کہا بیٹا تو بھی ہمارے ساتھ آ جا. میں نہیں آتا. بیٹا سیلاب آ رہا ہے اور دنیا میں کیا کیا ہو. نہیں کتنا آئے گا.
سآویلا جبل یعصمنی میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا۔ پھر آقا نے کہا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج تو وہی بچے گا جسے اللہ بچائے۔ نبی کا پیغمبر کا بیٹا ہے، نہیں مانی، ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوبا، اور علماء نے لکھا ہے پسر نوح با بداد نشست خاندان نبوت اشکم کر، اتنے بڑے پیغمبر کا بیٹا ہے لیکن پوروں کی دوستی میں اپنا نام ہی ڈبو دیا۔ میرے دوستو، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں۔ امت بہت ٹھوکریں کھا چکی، تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، امت کیسے کیسے حالات سے گزری ہے۔ اس وقت کی یہ دعوت کی سادہ آسان سی محنت ایسی ہے جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوب رہا ہے، کوئی ہاتھ بڑھا دے تو مرنے سے بچ جائے۔ اس وقت امت کا عقیدہ، امت کے جوان، امت کے بوڑھے، امت کی لڑکیاں، امت کے مالدار، ان سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ قرآن نے تو یوں کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، او ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اور ساتھ کے ساتھ وعدہ کیا اگر تم نے یہ طے کر لیا ہمیں اپنے وقت کی، اپنے پیسے کی ترتیب، سال کے 4 مہینے ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعتیں، 3 بھائی ہیں، سال بھر میں ترتیب بنائیں گے، یہ 4 مہینے لگا کے آیا، اب یہ جائے گا، وہ جائے گا، کیا اگر تم نے یہ طے کر لیا تو تمہارا وقت، تمہارے پیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں استعمال ہو۔ اور جب اگر تم نے یہ طے کیا ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے، پھر اللہ اتنی زور کا وعدہ کرتے ہیں تم مدد کرو، ینصرکم اللہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کے بعد کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اور کیسی مدد کرے گا؟ 1 کی 2 دکانیں ہو جائیں گی، لکھ پتی سے کروڑ پتے ہو جائیں گے، ارے اس کو یہ تو مچھر کا پر بھی نہیں ہے۔ تمہاری مدد ایسی کرے گا، ایسی کرے گا کہ تمہاری صاف ستھری زندگی کو، تم اللہ سے کتنے ڈرتے ہو، اللہ کے حکموں کو کیسا پورا کرتے ہو، مسجد میں کتنے ادب سے رہتے ہو، تعلیم میں کتنی عظمت سے بیٹھتے ہو، ماں باپ کا، بیوی بچوں کا کیسا حق ادا کرتے ہو۔ مارکیٹ میں 100 دکانوں میں تمہاری دکان کے سچے اگر ہیں تو یہ، امانت دار ہیں تو یہ ہے۔ جب تمہاری زندگی تم نے یہ طے کیا کہ اپنی جان مال سے دین کو مدد پہنچانی ہے، خود دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے، اور دین پوری دنیا میں پھیلے، اس کے لیے اپنی جان مال لگانی ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور ایسی مدد کرے گا تمہارے ہاتھوں دوسروں کو ایمان، دوسروں کو نماز، دوسروں کو قرآن، دوسروں کو سچائی، دوسروں کو اخلاق نصیب ہوں گے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جھوٹے جھوٹ چھوڑ کر تمہاری برکت سے آئیں گے، سودی کاروبار کرنے والے توبہ کریں گے،
بے نمازی نمازی بنیں گے، مسجد میں 15 نمازی تمہاری وجہ سے ایک صفر بڑھ کے 150 نمازی. کتنی مثالیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے وقت اور پیسہ یہ لگنے ہی کے لیے ہے. اگر لگنے کی جگہ نہ لگا تو نہ لگنے کی جگہ لگ کر رہے گا. اس لیے کہ وقت کو تو گزرنا ہے. اگر آپ گھڑی کی سوئی پکڑ لو تو گھڑی رک جائے گی، وقت گزرنے سے نہیں رکے گا. تو وہی میری بات، زندگی کے 5 دن ہیں، قیامت کے 5 سوال ہیں، اور دنیا کی رنگریلیاں 5 چیزیں ہیں. اگر سارا اسی دنیا کے لیے لگا دیا تو یہ تمہارا شہر تمہیں خود عبرت سکھا رہا ہے. کہاں ہے وہ بادشاہ جس کا وہ محل؟ ابھی آتے ہوئے مجھے بتا رہے تھے بہت صاحب یہ گنبد ہے، گنبد اس میں آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو 7 مرتبہ آدمی سنتا ہے سبحان اللہ. کہاں ہے وہ؟ کیا لے گئے؟ کتنے راجا، کتنے بادشاہ، کتنے حاکم، کتنے مالدار. اور اگر اس میں اللہ کے حکم توڑے، نبی کی راہ سے منہ موڑا ہے تو پھر کیا؟ فرعون بھی مرا، قارون بھی مرا. فرعون کو بھی بہت سمجھایا تھا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام گئے تھے، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ، امت جو مار کھا رہی ہے وہ اس لیے کہ امت کو دوست کون، دشمن کون، کون ہمیں کس راستے سے خدا رسول کے قریب کر رہا ہے اور کون ہمیں کس راستے سے خدا رسول سے دور کر رہا ہے. جب ایسے ہمارا یہ کام ہے، ہماری یہ محنت ہے کہ وہ کون سی ترتیب، وہ کون سے اصول، وہ کیسے مسجد کی جماعت، وہ کیسے نقل و حرکت کہ جس کے ذریعے کام میں روز ترقی ہو رہی ہو، کام کرنے والوں کی زندگی صاف ستھری، ایمان میں ترقی، اللہ کا تعلق، اور ایک ایک ساتھی سے لاکھوں کو ہدایت مل رہی. اللہ حفاظت فرماوے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنا وہ راستہ بدل کر کہ بھئی اپنے ہاتھ سے بھی اور ان کی وجہ سے دوسرے بھی. تو فرعون خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، دونوں نے دعوت دی، کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گیا. لیکن جیسے ہم کہتے ہیں ذہن بنانا اور ذہن بگاڑنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا ایک طبقہ تھا، ان کا کام ہی تھا خود غلط راستہ چلنا اور دوسروں کو صحیح راستے چلنے نہ دینا. بہت ان کے لیے بہت وعیدوں کے آیتیں بھی ہیں. اسی لیے بہت کون سا کھانا، کون سا لباس، کون سی کمائی، کون سی شادی، اور کہ سب کے لیے سارا دین ساری امت میں اور امت کے ذریعے سارے عالم میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، اس کی یہ محنت ہے. میں نے کہا تھا اتنی سی گٹلی کھجور کی صحیح ترتیب سے دفن کی گئی، اتنا باغ، ہر درخت پر کتنی کھجوریں، اب کتنے نسلوں تک کھاتے ہیں. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا مولانا یوسف صاحب سے، یوسف اگر کام کو اپنے اصلی نہج، اپنے انہی اصولوں اور اسی ترتیب سے جو ترتیب دے کر جا رہے ہیں
اگر اس پر کرتے رہے تو صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز، دین کا زندہ ہونا، اللہ کے حکموں کا زندہ ہونا، اور صرف زندہ ہونا نہیں، جب سچ آئے گا جھوٹ خود بخود جائے گا، امانت آئے گی خیانت جائے گی، علم آئے گا جہالت جائے گی، اخلاق آئیں گے اغراض جائیں گی، اخلاص آئے گا اغراض خود غرضی دنیا طلبی دنیا امت میں سے نکل جائے گی۔ اللہ نے کام دیا ہے، اسی کے لیے ہمارے جوڑ ہر مسجد میں، اصل تو یوں چاہتے ہیں کہ ہر مسجد ترقی کرتے 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نقشے پر آ جائے۔ ایک مرتبہ عجیب بات فرمائی مولانا یوسف صاحب نے فرمایا، مسجد چھوٹی، مسجد پھوس کی، بہت چھوٹی، لیکن اگر یہ مسجد اندر اور باہر اپنی محنت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، آپس میں محبتیں، قربانیوں کی مقدار کو بڑھانا، راتوں کا رونا، اگر یہ اس طرح، تو اس پھوس کی مسجد والوں کے ساتھ اللہ کی وہ مدد ہے۔ پھر مثال دی، ریڈیو ہے، ریڈیو اس میں نمبر ہوتے ہیں، مدینے کی تراویح سننی ہے، مکے کی سننی ہے، فلاں ملک کی خبریں سننی ہے، اس میں نمبر ہوتے ہیں، اس نمبر پر مدینے کی تراویح آتی ہے، اس ہے نہیں۔ فرماتے تھے اگر سوئی بالکل صحیح اس نمبر پر لگی تو گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، ریل میں بیٹھ جاؤ، سمندری سفر کرو، جہاں تم نے ریڈیو کھولا وہاں کی خبریں آنی شروع ہو۔ لیکن اس نمبر کے ساتھ لکیریں ہوتی ہیں 4 اور 5 کے بیچ میں، اگر 4 نمبر کے بجائے 1 لکیر کے برابر ادھر آئی تو اب پتہ نہیں کیا سنیں گے۔ فرماتے تھے اگر ہماری مسجدیں 100% محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نمونے پر آ جائے، اس مسجد کا نمونہ کیا تھا؟ دیکھو گھبرا مت جانا، ابھی تو صرف 4 مہینے ہی مانگوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، آپ نے فرمایا ادھر والے ادھر چلو، ادھر والے ادھر چلو، جانا کہاں ہے رخ تو دو۔ فرمایا جب مدینہ منورہ سے اتنا چل چکو تو پرچے میں دیکھ لینا کہاں جانا۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو جوڑ میں آئے تھے، ہم تو نماز پڑھنے آئے تھے، اسی وقت چل دیے۔ ہر مسجد کی آبادی، مسجد کو اعمال سے آباد کرنا، مسجد کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے نمونے پر لانا۔ لیکن ہمارے لیے نمونے 3 ہیں، یاد رکھنا۔ سب سے پہلے ہر آدمی کی اپنی ذاتی زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر، وہ سب کی زندگی اس نمونے پر آ جائے۔ کہاں سیکھے؟ کہ اس کے سیکھنے کی جگہ مسجد، حضور کی ذات نمونہ، حضور کی مسجد نمونہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک کیسا نمونہ معلوم ہے؟ جب حضور تشریف نہیں لائے تھے تو مدینے میں 120 سال سے لڑائی چل رہی تھی، کتنی جانیں، کتنا مال، کیا کچھ تباہی۔ آدمی کو مار کر اس کی کھوپڑی کا پیالہ نکال کر اس مرے ہوئے کیا خون بھر کر پینا، اس کو بہادری کہتے ہیں۔
اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مدینے والوں نے آپ کا ساتھ دیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مقامی کام، مقامی کام، جو مقامی کام مدینے والوں نے ساتھ دیا تو مدینے کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کا مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، سب کی زبان پر ایک ہی بات، جو اللہ رسول کو پسند وہ ہم کو پسند، جو اللہ رسول کو ہم وہ ہم کو رہا. یہاں تک کہ بہت سے آدمی آتا تھا تو وہ یہ کہتا ہوا جاتا تھا کاش ہم کو اللہ پاک یہ زندگی دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دی. میرے دوستوں، مقامی کام، مسجد وار جماعت، اس کے ذریعے پورے شہر، سارے اضلاع، ساری تحصیلیں، کوئی گاؤں نہ بچے. اور اس میں یہ جمعے کے دن جو نماز ہوتی ہے نا، جمعے کی نماز بعض مرتبہ مسجد چھوٹی ہوتی ہے، بھر جاتی ہے، کچھ لوگ مسجد سے باہر رہ جاتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اب جگہ دیا جاؤ. کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو پہلے سے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا ایک صف آگے بڑھ جاؤ، امام صاحب کے قریب ہو جاؤ. جب وہ سرکتے ہیں تو پیچھے کا سارا مجمع سرکتا ہے، وہ باہر جتنے کھڑے ہیں سب کو جگہ ہو جاتی ہے. دوستو، ہمارا یہ کام ایسا ہے. تمہارے یہاں اللہ اکبر کرناٹک میں تو علماء سال لگائے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے اور کئی مرتبہ لگائے ہوئے، ملکوں میں گئے ہوئے، جو پرانے کہلاتے یہ اگر سرکتے ہیں، یہ اپنے 4 مہینے اپنے چلے، اپنی مسجدیں جماعتیں، اپنا وقت مسجدوں میں، اگر یہ پرانے، یہ علماء، یہ 4 مہینے اگر یہ بڑھتے ہیں تو ابھی بہت صوبے میں، بہت ضلعوں میں، تحصیلوں میں اپنے ہی مسلمان بھائی لیکن بیچارے بہت دور ہیں، بہت دور. انشاءاللہ ان کی قربانی سے ان میں بھی شوق پیدا ہوگا. جب قریہ پیدل چلیں گے 4 میں، آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا صوبہ اتنا بڑا ہے اور آپ کے صوبے میں تقاضے اتنے ہیں. اگر آپ 4 مہینے کی پیدل جماعتیں، ہمارے پرانے وہ علماء جن کا سال لگ چکا ہے، وہ 4 مہینے ابھی اپنے یہاں وہ ہونے والے تھے 4 مہینے کے. 1 نومبر سے ان حضرات نے آپس میں سوچا ہے، طے کیا ہے، 1 نومبر سے ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعتیں لینی ہے اور چلانی ہے. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. کیوں بھائی؟ یہ بولتے نہیں، یہ بڑی مشکل ہے. ارے 1 نومبر سے اپنے حق یہ بیجاپور کا جو اجتماع ہے اس میں 1 نومبر سے 1 اکتوبر سے 4 مہینے کی جماعتیں ہر مسجد سے. اللہ کا شکر ہے دوپہر بھی بہت سارے ساتھیوں نے، اور اس سے پہلے جو باہر سے آئے ہیں دوسری جگہوں سے وہ بھی جہاں شریک ہوئے انہوں نے بھی الحمدللہ جب بھی پوچھا. لیکن اگر یہ قربانی اور وہ شرط ہے، دیکھو زمین سے غلہ لینا ہے تو اس کی ترتیبیں، پہلے بویائی ہوتی ہے، پھر پانی دیا جاتا ہے، کھاد دی جاتی ہے، رکھے والی ہوتی ہے. کوئی آدمی مٹھا بھر کر لا لے اور یا مسجد کے شہر میں پھینک دے. بھائی کیا کر رہے ہو؟ بھائی کھیتی کر رہا ہوں.
सीमेंट के फर्श पर डाल दे तो खेती उगेगी? खेती उगेगी जबकि उसकी मेहनत सही होगी। हमारी ये मेहनत जब सही होगी, इखलास के साथ, कुर्बानियों की मिक़दार बढ़ाने के साथ, घर घर पर मेहनत, फर्द फर्द पर मेहनत, और सारी दिन भर की मेहनत थक कर चूर होकर रातों को अल्लाह के सामने रोना, जब ये मेहनत होगी, जिस अल्लाह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के सारे गलत को सही से बदला, झूठ को सच से बदला, जुल्म को अदल इंसाफ से बदला, अरे अमन की चादर बिछ गई जब हमारी जमातें कुर्बानियों के साथ। और सबसे पहले हर एक को अपनी आखिरत का फिक्र। भाई मेरी कब्र में तो मुझसे पूछेंगे, क़यामत में मुझसे पूछेंगे, 5 सवालों का जवाब तैयार करना है। यही 5 दिन है, सारी दुनिया में खेल कूद तमाशा हो रहा है। अल्लाह ने मुझको 5 नंबर दिए हैं, कलमा, नमाज, इल्म, ज़िक्र, इकराम और इखलास। इसके अपने में उतारने के लिए उसकी दावत देते हुए कि वो हमारे में भी आवे, और इसके जरिए कोई मस्जिद, कोई गली, कोई भाई अपना न बचे, उस तक ये दावत पहुंचे। इसके एतबार से मेरे दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह ने हमको दी है वो दीन दिया है। जानवरों के लिए दीन नहीं है, और हमारे लिए कि ये उम्मत इतनी बड़ी और ऐसी खैर की उम्मत है, इसके जिम्मे 2 काम। हर एक को अपना दीन सीखना है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक आदमी आया, बहुत रो रहा है, बहुत। भाई क्यों रो रहे? हजरत जी में तालीम के हल्के में बैठा था, तो मैं वो रिवायत आई कि आदमी कहता है या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, और ऊपर से जवाब मिलता है चल चल, तेरी दुआ, कपड़ा तेरा हराम का, खाना तेरा हराम का। वो दर्जी था और बहुत बड़े बड़े लोगों के कपड़े सीता था। उसने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हजरत ये सर की टोपी से नीचे पायजामे तक सब लोगों का कपड़ा है, चुराया हुआ, मेरा क्या होगा? इसीलिए कहते हैं गुनाह, गलती, भूल आदमी से होती है, लेकिन जब आदमी उसको ठीक करने की कोशिश करता है तो वो भी बतलाने वाले बताते हैं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, देख ये कुर्ता, ये लुंगी और ये टोपी हजरत ने अपने पास से ली, उनका ये बिल्कुल हलाल की है। जिसका कपड़ा तूने चुराया है वो तो तेरे हमेशा के ग्राहक है, तुझे मालूम है। अव्वल बात तो यह है कि उनका कपड़ा दे, अगर कपड़ा नहीं है तो उसकी कीमत, उसके पैसे दे। अगर वो तुझे माफ कर दे, अरे भाई जब तो इस सच्चाई पर आया है, आइंदा तो कोई नहीं चोरी कर, जा मैंने भी माफ, वो माफ कर दे तो बात अलग है। और जो माफ ना करे तो जितनी कीमत बनती हो, अल्लाह जज़ाए खैर जैसे आदमी को अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। इंतकाल हो गया, एक एक को जानता था, और पूछ पूछ के और खुशामद करके, भाई मैं पहन भी लूंगा, फिर भी लूंगा, मेरी आखिरत में क्या बनेगा? मेरी आखिरत में क्या? भाई ये तुम्हारा कपड़ा है, ये तुम्हारा पैसा है। अरे भाई जब तू जा, हमने तुझे माफ किया, कितनों ने माफ किया, कितनों ने लिया, लेकिन अल्लाह ने वही चिल्ले की बरकत, सारे बेटों की तरतीब 4-4 महीने की बनी हुई,
مستورات کی 3 دن 10 دن چلا دو ساری ترتیب بنی ہوئی اور کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ وہ لوگ. ایک یاد رکھنا، اللہ نے راستہ بہت اونچا دیا ہے. بھول چوک سب سے ہوتی. ہم نے آج تک 3 دن کی پوری پابندی نہیں کی، چلے کی پابندی نہیں کی، اور اسی کے ساتھ اپنا کھانا کمانا جیسا بھی ہو. تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی آیا نظام الدین، بہت رو رہا ہے. بھائی کیا بات؟ کہنے لگا کہ میں بہت اچھا تاجر تھا. اور تاجر کے یہاں دونوں باتیں ہوتی ہیں، لوگوں سے لینا بھی ہوتا ہے، اوپر کی پارٹیوں کو دینا بھی ہوتا ہے. کہنے لگا جی جن سے مجھے لینا تھا وہ تو کوئی دے نہیں رہا ہے. ہر ایک کہہ رہا بھائی ہمارے پاس نہیں ہے، اور جن کو مجھے دینا ہے وہ صبح سے شام تک نیند حرام. کہنے لگا ایک دن میں سو رہا تھا، بہت فکر میں، بہت پریشان. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت. بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا خواب میں، اللہ کے رسول قرضے والوں نے پریشان کر رکھا ہے، زندگی مشکل ہو. آپ نے پوچھا کتنا ہے؟ کہ اتنا ہے. بہت اچھا، ایک نصیحت یاد رکھنا. کیا؟ آئندہ کبھی سود میں، لون میں ہاتھ مت ڈالنا. آنکھ کھل گئی. فجر کی نماز کے لیے بیچارہ نماز بھی تھا، نماز کے لیے گیا، نماز سے واپس آیا، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا. یہ بیچارہ ڈرتا سہم تھا کہ وہی ہوں گے، ہمارا دے دو، ہمارا دے دو. دروازہ کھلا تو ایک آدمی اتنی بڑی پوٹلی لے کر کے کھڑا ہے اور کہہ رہا جی پہلے آپ معاف کر دو. بھائی کیا معاف کروں؟ جی آپ معاف کر دو. تو کیا معاف کروں وہ تو بتا. اس نے کہا کہ میں آپ کے یہاں سے، آپ کی دکان سے میرے یہاں مال آیا کرتا تھا، اور بہت دنوں تک مال آیا، پیمنٹ کر دیا، مال آیا، پیمنٹ کر دیا. بیچ میں میرے حالات ایسے بگڑے اور کاروبار ایسا ختم ہوا کہ میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں. تو بہت دنوں تک میں آپ کو صورت نہیں دکھا سکا. لیکن نیت میری تھی کہ جس دن اللہ میرا ہاتھ پکڑیں گے، میری مدد کریں گے، آنا پائی کے ساتھ ہر ایک کا چکاؤں گا. یہ سارا آپ کا ہے، مجھے معاف کر. جا بھائی معاف کیا. وہ چلا گیا. یہ گھر میں پوٹلی لے کر گیا. پوٹلی کھولی تو بہت بڑی رقم. اندازہ لگایا تو جتنا لوگوں کو دینا تھا وہ بھی ادا ہو رہا تھا اور کچھ بچ رہا تھا. خیر پورے شہر میں بات چل پڑی کہ بھائی ماشاءاللہ فلاں کا بھی دیا، فلاں کا بھی دیا، فلاں کا بھی دیا، اور رقم ایسی. اب آئے کچھ لوگ، اسی لیے میں نے کہا تھا نا دوست کون دشمن کون. ہمارا ذہن خراب کون کر رہا ہے، ہمیں صحیح راہ پر کون لے جا رہا ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. کچھ لوگ آئے، کہنے لگے بھائی ہم نے سنا اور اللہ نے تمہاری مدد کی، لیکن سنا ہے کہ وہ رقم اتنی تھی، اور آپ نے اب جو آپ کے پاس رقم بچی ہے
ہم تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں، بینک سے اتنی رقم پر آپ کو اتنی لون مل سکتی ہے، تو پھر دوبارہ آپ اسی طرح مارکیٹ میں اور آپ کے کاروبار وہ سب شروع ہو جائے گا۔ جیسے فرعون کو مشورہ دیا تھا، حضور موسیٰ و ہارون کی بات سنیں گے نا، سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ گے، دیکھتے نہیں ہو موسیٰ کے کرتے میں پیوند کتنے ہیں؟ اچھا، تو ایسے مشورے دینے والوں کی وجہ سے فرعون ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوا۔ اس لیے دیکھنا یہ بہت ضروری ہے، ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، ہم سے کس طرح چلنے کو کہا جا رہا ہے، گشتوں کو، تعلیم کو، مسجد کی فضائل کی تعلیم، یہ کہ کہیں کوئی آپ خیر ان کے کہے سے اس نے لون پاس کرا لی۔ اللہ پاک ایک دم تو نہیں پکڑتے، آدمی ڈاکہ ڈالنے گیا کسی کے گھر پر، فرشتہ آیا، 2 ڈنڈے مارے، ٹانگیں توڑ دی، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے پاس کل کو کرائے کا مکان نہیں تھا، رات کو ڈاکہ ڈالا تو دوسرے دن کوٹھی کا بنگلے کا سودا کر رہا ہے، ارے یہ رات میں اتنا مالدار ہو گیا، لیکن پولیس پیچھے لگی رہتی ہے، کسی دن پکڑا جاتا، یہ بے اصولی، یہ بے ادبی، یہ چوری، یہ فلانا، یہ ایسا۔ کاروبار شروع ہوا، خوش ہو رہے ہیں، لیکن جو اللہ پاک روزانہ دن کا اجالا لاتے ہیں، وہ اللہ پاک روزانہ رات بھی تو لاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، گھٹنا بڑھنا اترنا چڑھنا۔ اب حالات پھر اس کے بدلنے شروع ہوئے، اور ایسے بدلے کہ رہنے کا مکان بھی گروی رکھ دیا۔ وہ خود روتے روتے یہ کہہ رہا، اور وجہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سود میں ہاتھ مت ڈالنا۔ میرے دوستو، جیسے میں نے سنایا تھا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا، کھیل بناؤ گے تو کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا، کام کو صحیح نہج پر آپس کے مشورے سے، محبتوں سے، قربانیوں کی مقدار بڑھاتے ہوئے۔ بہت سے تو ایسے ہوں گے اس میں کہ سال کے 8 مہینے بھی دے سکتے ہیں، 6 مہینے بھی دے سکتے ہیں، ہر ایک کی نوعیت الگ الگ ہوتی۔ اللہ ہمیں اس محنت کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت میں سب سے بڑا تقاضا یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، پہلے ایک مرتبہ یوں کہو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے۔ 6 نمبر حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جائے، اور اس سے ہمارے لیے آگے پورے دین کا راستہ کھلے۔ اس کے لیے پیدل سواری مہینے کے 3 دن، جس کے پاس موقع ہے 10 دن، 2.5 گھنٹے، جس کے پاس وقت ہے 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ دیں گے۔ یہ تو بہت تھوڑے بول رہے ہیں، کیوں بھائی؟ سارے نہیں کرو گے؟ اچھا، اس ساروں نے اگر اتنا سب کر لیا، سب کے 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، سب کے 4 میں، تو حق ادا ہو گیا۔